على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جددوا إيمانكم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام ربي وربك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ عجیب بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین نافقوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ وہ لوگوں جنہوں نے انکار کیا ہے اب تک، اب ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یا اے وہ لوگوں جنہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، ایمان کا راستہ اختیار کر لو۔ بلکہ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کوئی چاہے تو اس کا مفہوم یوں بیان کر سکتا ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اپنے دل کے اندر بھی ایمان کو رچا بسا، اپنے قول سے ایمان کا اظہار کرنے والوں اپنے عمل سے بھی ایمان کا اظہار کرنا شروع کر، اپنے ظاہر سے ایمان کی علامتیں دکھانے والوں اپنے باطن کے اندر بھی تو ایمان کی روشنی کو سجا لو۔ یعنی دو رنگی چھوڑ دو اور یک رنگی اختیار کر لو۔ مجھے اور آپ میں سے ایک ایک کو اللہ کے اس خطاب کو اس طرح سننا چاہیے جیسے اللہ نے صرف مجھ سے یہ کہا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ضرور آج دل سے محسوس کرنا چاہیے اور ہمیشہ کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے،
مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ایمان کی کمی کو پورا کرو، اپنے ادھورے ایمان کو مکمل کرو۔ اللہ تعالیٰ آج کی مجلس میں میرے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے ایمان کو مکمل کر لینے کے مضبوط عزم اور ایک مسلسل توفیق دے کر اٹھائے۔ خاص موقع آج کا ایمان کی تجدید کا یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی کا اور اس صدی کا ایک نیا سال شروع ہوا ہے۔ دنیا کے لوگ جب کوئی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے یا نیا سال تو بہت کچھ کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ جب نیا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اس وقت رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں لگ جاتے تھے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت میں نے ابھی پڑھ کر سنائی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مستقل معمول نقل کیا گیا کہ جب بھی آپ نئے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو آپ پوری طرح متوجہ ہو کر اللہ سے یہ مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان کا مہینہ بنا۔ اللہ اکبر! کوئی کمی تھی اللہ کے رسول کے ایمان میں؟ لیکن آپ دعا مانگتے تھے کہ اللہ جیسے آپ نے اس پرانے چاند کو نیا چاند بنا دیا، کہ اللہ ہمارے پرانے ایمان کو نیا ایمان بنا۔ کیا اشارے تھے اللہ کے رسول کے کہ لوگوں جب کوئی زمانہ نئی کروٹ لے اور تمہاری جنتری اور تمہارے کیلنڈر کا کوئی نیا صفحہ پلٹے تو الٹے سیدھے تماشے مت کیا کرو، تجدید ایمان میں لگا کرو، ایمان کو تازہ کیا کرو۔ آپ دعا مانگتے تھے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اور اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی کا مہینہ بنا اور اسلام کا مہینہ بنا۔ اللہ اکبر! یعنی اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے فنا کر دینا، مٹا دینا۔ اللہ اس مہینے میں ہم اپنی مرضی کو 100% آپ کے حکموں کے سامنے مٹا دیں۔ جب بھی نیا مہینہ شروع ہوتا ایک نئی تمنا آپ اس دعا کے ذریعے اپنے سینے میں اور اس دعا کو بآواز بلند پڑھ کر سننے والے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ جزائے خیر دے ان صحابہ کو کہ انہوں نے وہ دعا ریکارڈ کر کے ہم کو سنا دی اور سارے عالم کے ایمان والوں تک پہنچ گئی، اور ان کو بھی پیغام مل گیا کہ نیا مہینہ ہو یا نیا سال، اس وقت نہ نئے کپڑے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے اور نہ کسی اور چیز کی، بلکہ اس نئے سال اور نئے مہینے کے موقع پر ایک نئے ایمان، ایک نئے اسلام، ایک نئے جذبے، ایک نیا عزم اور اللہ سے ایک نیا عہد کرنے کا وقت ہوتا ہے جب نیا مہینہ یا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ فرمایا کرتے تھے ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب بھی اللہ اور تیرا رب بھی اللہ۔ ایک ایک لفظ دلیل کے لیے کافی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ اللہ کے ڈالے ہوئے لفظ بولا کرتے تھے،
اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے. کتنی باریک بات کا خیال جانا کہ نئے چاند کے نکلنے کی دعا میں یہ بھی کہنا کہ ربی و ربک اللہ. لوگ چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے. تو جب آپ نئے چاند کو کچھ اہمیت دیتے اور اس موقع پر کچھ خاص دعا کرتے تو کوئی بیچارہ دور سے دیکھ کر یہ سمجھ سکتا تھا یا یہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو چاند میں کچھ اہمیت ہے نا، تبھی تو محمد نئے چاند کے موقع پر کچھ نئی دعا مانگ رہے ہیں. تو دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں اور پھر بھی زور سے کہہ رہے ہیں کہ ربی و ربک اللہ. اے چاند، جس طرح میں مخلوق اور محتاج ہوں اسی طرح تو مخلوق اور محتاج ہے، اور ہم دونوں کے رب اللہ ہے، اور میں جو مانگ رہا ہوں اللہ سے مانگ رہا ہوں، تجھ سے بھی مانگ رہا ہوں. اس لیے آج اس نئے سال کی ہماری آپ کی پہلی ملاقات کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ نئے سرے سے توبہ کرنے، نئے سرے سے کلمہ پڑھنے، نئے سرے سے ایمان قبول کرنے اور ایک نئے ارادے کے ساتھ اللہ سے اطاعت کا عہد کرنے کی اللہ پاک آج ہم کو توفیق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کرتے تھے کہ اپنے ایمان میں نیا پن لاتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. جددوا ایمانکم. ذرا جائزہ لیجیے اپنا. ہمارے جسم کا کون سا حصہ اب تک مسلمان بنا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں مسلمان بن چکی؟ کیا ہمارے کان مسلمان بن چکے ہیں؟ کیا ہم اپنے کانوں کو صرف وہی سناتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق کانوں کو سننا چاہیے، یا وہ چیزیں بھی بہت کچھ ہمارے کان سنتے ہیں جو میں ایک اعلان یہ ہے کہ کسی صاحب کی پسیرو گاڑی یہ کھڑی ہے، اس کی وجہ سے ٹرک پھنسے ہوئے ہیں. کیا نام ہے؟ پسیرو. مجھے تو گاڑی کا نام بھی نہیں معلوم ہے، دیہاتی آدمی. تم مجھے بدنام کرتے ہو، تم لوگ پڑھے لکھے ہو، تم ہی کر دو اعلان. اللہ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں. ہمارے جسم کا کون سا حصہ اب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہو چکا ہے؟ اسلام ہوا میں نہیں ہوتا، دیوار پر نہیں ہوتا، سر سے پیر تک کے جسم میں ہوتا ہے. کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہو چکی؟ کوئی ہے ہم میں سے جو اس کا جواب یقین کے ساتھ، شکر کے ساتھ مثبت دے دے، ہاں میں دے دے؟ جو اللہ کے بندے یہ اپنا حال پائیں کہ واقعی ان کی آنکھیں اب نامحرم کو نہیں دیکھتی، ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھتی، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہماری آنکھیں مسلمان ہو چکی. کیا ہماری زبان مسلمان ہو چکی ہے؟ مسلمان زبان کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتی. ہم تو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ہم تو اپنی بیویوں کا دل دکھاتے ہیں، ہم تو اپنے بھائی بہنوں کا دل دکھاتے ہیں، ہم تو اپنے محسنوں اور استادوں کا دل دکھاتے ہیں.
کیا اس زبان کو مسلمان زبان کہا جائے گا؟ کیا ہمارا ہاتھ مسلمان ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے پیر مسلمان ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارا پیٹ مسلمان ہو چکا ہے؟ کیا ہماری شرمگاہ مسلمان ہو چکی ہے؟ کیا ہماری تنہائیاں مسلمان ہو چکی ہیں؟ کیا ہماری آپس کی گفتگو مسلمان ہو چکی؟ کیا ہماری خرید و فروخت 100% اسلام کے مطابق آ چکی؟ کیا ہماری شادی بیاہ مسلمان ہو چکی؟ کیا جوانوں کی جوانیاں مسلمان ہیں؟ کیا تاجروں کی تجارت مسلمان ہے؟ اللہ، ہمارا حال یہ ہے کہ دل ہمارا غیر کی محبت سے بھرا ہوا ہے. اللہ کی محبت کے لیے اس میں جگہ نہیں ہے، اور اللہ کی محبت اتنی بے حیا چیز نہیں ہے کہ کونے کھدرے میں کہیں پر وہ جگہ بنا لے. اللہ کی محبت تو دل میں تب آئے گی جب دل اللہ کی محبت کے لیے خالی کر دیا جائے. ہمارا ذہن شہوانی اور شیطانی خیالات سے ہر وقت مغلوب رہتا ہے. نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور گندے گندے خیالات آتے ہیں. ہمارا دماغ بھی مسلمان نہیں ہوا. حرام اور حلال کی تمیز ہمارے اندر نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. ہماری آنکھیں پوری پوری کھلی رہتی ہیں، ہر طرف بے حد اور بے قید دیکھتی رہتی ہیں اور مزے لیتی ہیں. ہماری گردن تنی رہتی ہے، ہماری نظر دوسروں کے چہروں پر اور اللہ جانے جسم کے کون کون سے عضو پر اور دوسروں کے عیوب پر پڑی رہتی ہے. کاش کہ ہماری گردن جھکی رہتی، ہماری آنکھیں نیچی رہتی اور ہماری نظریں اپنے عیوب پر پڑتی رہتی. محبت کا جنون باقی نہیں ہے. محبت کی ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے ذکر تہجد میں کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و حج و قربانی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ حضرت کا جملہ ہے، ہمارے حضرت کا جملہ ہے، یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے، یعنی کسی کا دل دکھانا. آج ہمارا حال یہ ہے، اکثر بیویاں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، شوہر بیویوں کو ستا رہے ہیں، بیویاں شوہروں کی ناک میں دم کیے ہوئے ہیں. ایک بغاوت ہے، ایک نفرت ہے، شکوک و شبہات کی فضا ہے. شادی کے چند دن کے بعد شوہر دوسری شادی کی باتیں کرنے لگتا ہے،
سوچنے لگتا ہے عجیب عجیب صورتحال اندر اندر چھپی ہوئی ہے، اور اوپر اوپر ہم سب بڑے مقدس چہرے اپنے سر کے نیچے لگائے پھر رہے ہیں. ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ. بھائی بھائی کا خیر خواہ نہیں ہے. اکثر بھائی اپنے بھائیوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے پڑوسی ہندو دکانداروں سے مشورہ کرتے ہیں. بات یہاں تک پہنچ چکی ہے. ہم جس اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے بارے میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الدین النصیحہ. دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. دین یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کے مزاج میں ہر ایک کا بھلا چاہنے کا مزاج نہیں بنا، اس مزاج کے اندر اسلام نہیں آیا. کبھی آپ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین المعاملہ. دین تو نام ہی اس بات کا ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. دین نام ہی اس کا. نماز، روزہ، ذکر، مراقبہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ یہ دین کو لانے والے اعمال ہیں. دین تو نام ہے معاملات کا، دین تو نام ہے اخلاق کا، وہ تو دین کے لانے کا ذریعہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں. رکن کہتے ہیں کھمبے کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کوئی الگ چیز ہے اور اس کے یہ کھمبے ہیں. عمارت کھمبوں کے بغیر قائم نہیں ہوتی، لیکن صرف کھمبوں کو کوئی عمارت کہا بھی نہیں کرتا. اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو دعوت دے کہ میرا مکان نیا بن کے مکمل ہوا ہے، ذرا اس میں آج ہم چاہتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ دعا کے ساتھ داخل ہوں، ذرا تشریف لائیے گا. آپ بڑی تنگ وقت میں مصروفیت میں سے وقت نکال کر پرانی دوستی کا لحاظ کر کے پہنچ گئے، لیکن وہاں آپ پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ 4 کھمبے کھڑے ہوئے، مکان تو کچھ بھی نہیں. نہ دروازہ ہے، نہ کمرہ ہے، نہ دالان ہے، نہ برآمدہ ہے، نہ کچن ہے، نہ باتھ روم ہے، نہ بیڈ روم ہے، نہ صحن ہے، کوئی کھڑکی ہے، نہ کچھ ہے ہی نہیں. 4 کھمبے. تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی کیا میں غلط جگہ پہنچا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے. دیکھیے نا آپ اتنی بھیڑ لگی ہوئی. تو مکان کا یہ ہے تو مکان. تو واقعی آپ اس آدمی کے لیے فوراً فون کریں گے کسی جاننے والے کو کہ میرا دوست ذرا پریشانی کی وجہ سے کچھ پاگل ہو گیا، ذرا دعا کر دیں. سمتھنگ از رانگ. آپ کو حق ہے اس کو پاگل کہنے کا، اور اللہ کو حق ہے ہم سب کو پاگل کہنے کا، اس لیے کہ ہم نے بھی 4 ٹوٹے پھوٹے ارکان کو پورا دین سمجھا. اونچی سیدھی نماز پڑھ لی، مارے بازی زکات دے دی، زندگی میں 1 مرتبہ مشروط آمدنی سے حج کر لیا، جھوٹ موٹ کے روزے رکھ لیے، اور ہم پکے دیندار اپنے کو سمجھنے لگے. چاہے روزانہ جھگڑا ہوتا ہو اولاد سے، روزانہ جھگڑا ہوتا ہو بیوی سے، روزانہ تماشا ہو، جوان بیٹا گناہوں میں مبتلا ہے لیکن باپ اس کی شادی کرنے پر تیار نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار. کوئی تعلق نہیں دین کا ان باتوں. یہ سب بالکل جس کا کوئی تعلق ہی نہیں اسلام. ہم ذرا سا دین کا کام کر دیتے ہیں، ایک خانقاہ میں ذرا سی خدمت کر دیتے ہیں، 3 دن کے لیے جماعت میں نکل جاتے ہیں، ذرا سی اذان دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا دین کا کام کر دیا، اب ہمارے اندر کوئی کمی ہے ہی. صحابہ کا کیا حال تھا؟ جنگ ختم ہو چکی ہے تقریباً، زخمی تڑپ رہے ہیں،
ایک اللہ کا بندہ اپنے چچا زاد بھائی اپنے کزن کی کراہ سنتا ہے، مشق لیے ہوئے پانی بھر کر وہ زخمیوں کو پلانے کے لیے نکلا ہوا ہے، اچانک اس کی آواز آتی ہے کان میں، اس کا کزن پکار رہا ہے العطش العطش الماء الماء، پیاس لگی ہے، پانی، کوئی پانی پلا دو، مرنے کے قریب ہے وہ، اس کا چچا زاد بھائی وہ دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو پانی پیش کرتا ہے، ابھی اس کو پانی پلایا بھی نہیں تھا کہ دور کسی اور کی آواز آتی ہے، ارے پانی، ارے کسی کے پاس پانی ہے، کوئی اور زخمی تڑپ رہا ہے، تو یہ بھائی اس کا جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے کہ مجھے پہلے نہیں، پہلے اس کو پلا۔ اب یہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے، اس کو پانی پلانا چاہتا ہے، ابھی پلایا بھی نہیں تھا کہ تیسرے کی آواز آتی، کوئی اور زخمی تڑپ رہا ہے، ارے بھائی کوئی ہے پانی پلانے والا، میں مر رہا ہوں، پانی دے دو، پیاس لگی ہے۔ یہ دوسرا پانی لینے کے بجائے اشارہ کرتا ہے ذرا ادھر پانی پلا، ان کو پانی پلا دو۔ یہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ سن چکا ہے آواز، وہ کہتا ہے نہیں ادھر جاؤ، ان کو جس نے پہلے بلایا ادھر جاؤ، میں پی لوں گا بعد میں، تم آ جاؤ، بس اتنا نہیں پی لوں گا، اشارہ کرتا ہے، بول بھی پتہ نہیں پاتا ہے کہ نہیں پاتا۔ اب یہ جب پہلے کے پاس پہنچتا ہے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس تو اس کا انتقال ہو چکا، پھر یہ دوسرے کے پاس آتا ہے، جس کو پلا بھی جس نے مانگا تھا وہ بھی انتقال کر چکا، تیسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی انتقال کر چکا۔ ان میں سے کسی کو یہ خیال نہیں ہوا کہ ہم نے تو دین کے راستے میں جان قربان کر دی، اب اس کے بعد کسی اور نیکی کی کیا ضرورت ہے، یا آخر میں اپنی مغفرت کے لیے ایثار کرنے کی کوشش کرتے۔ جب مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے، اے اللہ آج کے دن میں ہم آپ کے ایسا اسلام دوبارہ سیکھنے کا عہد کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، سب کو عطا کر دے، اے اللہ سب کو۔ ہم اپنا جائزہ اسی لیے لینے بیٹھے ہیں کہ ہم کو پتہ تو چلے کہ کتنی کمی ہے ہمارے اندر، اور جو خوش فہمی اور اطمینان ہمارا اپنے بارے میں آ گیا ہے وہ نکلے، مگر اے اللہ مایوسی پیدا نہ ہونے دیجیے گا ہمارے اندر۔ ہم امید کے ساتھ اپنی بقیہ کمیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنے کا آج عہد کریں گے۔ بس آپ سے ایک سوال ہے اے اللہ، ہم اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ ہماری مدد کر دیجیے گا۔ جس زمانے میں واقعی مسلمان ہوا کرتے تھے، دنیا میں کوئی ان مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں کہا کرتا، دنیا میں کوئی مسلمانوں سے، حکومتوں کی فوجیں مقابلہ کرتی تھیں اپنے اغراض کی خاطر، اور وہ بھی اپنے بادشاہوں کے حکم پر مجبوراً۔ وقت نہیں ہے ورنہ تاریخ کے کئی واقعات یہ عاجز یہ ثبوت کے طور پر سنا سکتا ہے تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے کہ فوجیں اپنے بادشاہوں سے حکم پر مجبوراً مسلمانوں سے جنگ کرتی تھیں، بار بار یہ پیغام بھجواتی تھی اپنے افسروں سے ذریعے کہ یہ مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں، ان سے ہم سے جنگ مت کرواؤ، ہم بھی تباہ ہوں گے، تم بھی تباہ ہوں گے، مان جاؤ ہماری۔ کچھ دن تک مجبوراً جنگ کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی ہی تمناؤں کو قبول کر کے اللہ پاک ہدایت کے کچھ عجیب راستے کھولتے تھے۔ یہ موضوع اس وقت اس عاجز کا نہیں ہے، اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیلات بیان نہیں کرتا، لیکن میں قسم کھا کے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کا عام غیر مسلم، دنیا کا عام عیسائی، دنیا کا عام انسان، ایک عام پبلک وہ مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں کہتی تھی، بلکہ تاریخ ابن اثیر میں لکھا ہوا تاریخ الکامل ابن اثیر کا یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیے کہ ایک یہودی نے ایک مکان فروخت کرنا چاہا اور اس نے اعلان لگوایا، نیلامی لگوائی، شہر میں اعلان کروایا کہ میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں، بڑا اچھا مکان تھا، لوگ اس کے خریدار تھے، تو لوگ آئے اس کے پاس اور اس یہودی سے پوچھا کہ بھئی کیا قیمت لگا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 2000 دینار۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس علاقے کے مکانوں کی قیمت اچھی طرح معلوم کی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ 1000 دینار قیمت یہاں کے مکانوں کی ہے، آپ جسٹ ڈبل بتا رہے ہو 2000 دینار؟ ہاں نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مکان کی قیمت 1000 دینار ہے، مگر تم کو پتہ نہیں اس مکان کے پڑوسی ہیں عبداللہ ابن مبارک، اس لیے 1000 دینار پڑوس کی قیمت ہے، ایسے انسان کے پڑوس میں تم کو رہنے کو ملے گا نہیں۔ یہ یہودی قیمت بتا رہا ہے، عبداللہ ابن مبارک کے مکان کی قیمت، کے پڑوس کی قیمت، وہ عبداللہ ابن مبارک جو 6 مہینے حدیث کی خدمت کرتے تھے اور 6 مہینے جہاد کرتے تھے۔
لیکن وہ یہودی بھی جانتا تھا کہ یہ جہاد دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ جہاد لوٹ مار کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ جہاد انتقام کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ جہاد کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ جہاد کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ جہاد اللہ کے بندوں کو دنیا سے آخرت تک کامیاب کرنے کے لیے، اور وہ جانیں لینے کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ تو جانیں دینے کے لیے جاتے تھے۔ یہودی بھی تسلیم کرتے تھے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ہی ملک میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ مغربی یو پی میں مظفر نگر ضلع میں دیوبند و سہارنپور کے بیچ میں ایک قصبہ ہے کاندھلا، بڑا بابرکت قصبہ۔ کیسے کیسے عظیم افراد اس قصبے کی خاک سے پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اسی کاندھلے میں پیدا ہو، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کاندھلے کی زمین سے پیدا ہو، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اسی کاندھلے میں پیدا ہو۔ البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ جس مکان میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب پیدا ہوئے، اس مکان کے بالکل سامنے آج بھی وہ مکان الحمدللہ صالح علماء اسی خاندان کے افراد کا مسکن ہے، اور علم و ذکر سے چپا چپا اس مکان کا آج بھی آباد۔ اس مکان کے بالکل سامنے ایک مندر ہے، مکان سے نظر آتا ہے۔ اس مندر کے پاس میں ایک زمین تھی، ایک چبوترا تھا جس پر ہندوؤں اور مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے اور ہم اس پر مندر بنائیں، اسی مندر کو کی توسیع کریں، اور مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ چبوترا ہمارا ہے، ہم مندر نہیں بننے۔ کیس چلا عدالت میں، کاغذاتی ثبوت کی روشنی میں جج کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ انگریز جج تھا، کچھ مزاج اس کا امن و انصاف کا تھا۔ اس نے ہندوؤں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا آدمی آپ پیش کر سکتے جس کی گواہی کو آپ بھی مان لیں اور مسلمان بھی مان لیں؟ میں مسلمانوں سے بھی پوچھوں گا، میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں۔ ہندوؤں سے کہا، ایک فریق سے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک نام بتایا، حضرت مفتی الہی بخش صاحب نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے بزرگ اور اسی خاندان کے مولوی سے اعلیٰ، کہ وہ شخص یہاں کاندھلے میں ایک اتنا نیک سچا مسلمان ہے، ایک ایسا انسان ہے کہ ہمیں پکا یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور سب سے زیادہ لمبی عمر ہے ان کی، وہ بہت پرانے آدمی ہیں اور یہاں کی تاریخ سے واقف ہیں، ہم ہندو ہوتے ہوئے ان کا نام پیش کیا۔ مسلمانوں سے پوچھا، ان کا ہم کو کیا انکار ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے سب سے بڑے ہیں۔ بہت اچھا، بلائے گئے حضرت مفتی الہی بخش صاحب۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے آباء و اجداد نے اور جنہوں نے انگریزوں سے جنگ میں بڑا زبردست حصہ لیا تھا، اور ان کا ایک قطعی فیصلہ تھا کہ میں کسی انگریز کو چہرے کو دیکھوں گا نہیں، ورنہ میرے اندر پتہ نہیں کیا جذبات آ جائیں۔ شروع میں انکار کیا، مگر انگریز نے باقاعدہ جواب میں بھجوایا کہ پورے قصبے کے امن و امان کا معاملہ ہے، آپ تو ایک دھارمک مذہبی آدمی ہیں، آپ عدالت میں آ جائیے، گواہی دے دیجیے، آپ جس طرح چاہیں گے میں اس طرح کر لوں گا، پردہ ڈال دوں گا کہ آپ مجھے نہ دیکھ سکے، میں اپنا چہرہ موڑ لوں گا، کچھ کر لوں گا، لیکن آپ کا عدالت میں آنا ضروری ہے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے،
گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور گواہی دی انہوں نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ چبوترا ہندوؤں کا ہے، فلاں زمانے میں ایک کسان سے ایک ہندو نے خریدا تھا، میں اس کا گواہ ہوں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چبوترا ہندوؤں کی ملکیت ہے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا گیا مگر حضرت یہ لوگ اس کے اوپر مندر بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا یہ ان کی ملکیت ہے، یہ اس کے اوپر چاہے اپنا گھر بنائیں چاہے مندر بنائیں، مجھے اور آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا جج نے کہا کہ اب کسی فریق کو کچھ کہنا ہے، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ جج نے اپنا فیصلہ فوراً لکھا، آدھے گھنٹے کے اندر وہ لکھ کر اندر سے باہر آیا، آرڈر لکھا گیا۔ اس جج اس فیصلے کی نقل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کاندلے میں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کئی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس فیصلے میں اس جج نے لکھا آج کے مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب عدالت کے کمرے سے حضرت مفتی صاحب باہر نکلے تو ان ہندوؤں کا سادھو آگے بڑھ کے آئے، کہا کہ مفتی صاحب کلمہ پڑھا دیجئے، ہم 7 لوگ آج اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور میں اس چبوترے کا وارث ہوں، ہم مسجد کے لیے اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان۔ مسلمان اس قوم کو نہیں کہتے جس قوم کا کہ آج ہم اور آپ افراد ہیں۔ آج مسلمان بہت جگہ جیت جاتے ہیں مگر اسلام ہار جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسلمان ہار جاتے تھے اور اسلام جیت جاتا۔ اگر ہم کو اور اصلی مسلمان کے درمیان فرق سمجھنا ہو تو ایک مثال ذہن میں رکھیے۔ ایک درخت، ایک پودا اصلی بھی ہوتا ہے اور نقلی بھی ہوتا ہے، اور آج کل تو اتنے خوبصورت پودے نقلی بنائے جا رہے ہیں اور بازاروں میں بک رہے ہیں کہ دیکھ کر اصلی کا شبہ ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، شک ہی نہیں ہوتا اس بات پر کہ یہ نقلی ہے۔ پھل بھی اتنے پیارے نقلی مٹی کے بنائے جا رہے ہیں کہ کتنے بچے اب تک اپنے دانتوں کو زخمی کر چکے ان مٹی کے سیبوں کو کھانے کی کوشش کرتے۔ سیب، کیلے، انگور۔ اب بخیلی کا زمانہ ہے تو مہمان کے سامنے اصلی پھل تو ہم لوگ پیش نہیں کر سکتے، اس لیے ایک مرتبہ سستے بازار سے مٹی کا پھل لا کر الماری پہ لگا دیتے کہ مہمان آئے اور مٹی کے پھلوں کو دیکھے اور ان کو ہم کل کی باسی چائے آدھی کپ بمبئی والی وہ پلا کر رخصت کرتے۔ مارے بخیلی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ڈیکوریشن بہت اچھا ہے آپ کیا کیا ہے وہ انٹرنل انٹیریئر ہے، مجھے وہ بھی نہیں آتا، انٹیریئر ڈیکوریشن بہت خوبصورت ہے۔ مٹی کے انگور ٹنگے ہیں، مٹی کے سیب ہیں، مٹی کے پھل ہیں اور گملوں میں کاغذ کے پھول ہیں۔ یقین مانے جو حیثیت ان مٹی کے پھلوں کی ہے اور کاغذ کے پھولوں کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری اسلام کی وہی حیثیت ہے۔ نظر تو آدھے میں یہ بھی اسلام اور وہ بھی اسلام، اصلی سیب اور نقلی سیب میں کوئی فرق نہیں، بلکہ میں خود کہتا ہوں کبھی کبھی نقلی سیب اصلی سیب سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ بچے دھوکہ کھا جاتے ہیں، بڑے دھوکہ نہیں کھاتے۔ جن کی بینائی تیز ہوتی ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتے، جن کی بینائی کمزور ہوتی ہے وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ظاہر بھی اپنا بہت اچھا حلیہ بنا کر خود دھوکہ کھا سکتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دھوکہ تو یہ صرف اپنے کو دیتے ہیں۔
کیا ان پودوں میں خوشبودار پھول مل سکتے ہیں؟ پھول تو ملیں گے مگر بغیر خوشبو۔ کیا نئی نئی کلیاں اس میں کھل سکتی ہیں؟ جو مصنوعی کلیاں اور جو مصنوعی بناوٹی پھول اس بنانے والے نے یا بنانے والی نے اس میں سجا دیے، کیا اس کے علاوہ قدرت کے عمل سے اندر کی طاقت سے کوئی نئی کلی اور نیا پھول اس پودے میں نکل سکتا ہے؟ یہی فرق ہے حقیقی ایمان والے نے اور مصنوعی ایمان والے نے۔ مصنوعی اور نقلی ہم جیسے اسلام والے جتنی باتیں لوگوں سے سن لیتے ہیں، نقل کر دیتے ہیں، اندر سے باطن سے کوئی نئی روشنی ہمارے نہیں پوچھ پاتی۔ کیا کاغذ کے ان پھولوں سے اور مصنوعی درختوں سے سایہ مل سکتا ہے؟ کیا پھل مل سکتے ہیں؟ کیا کسی کی بھوک اور کسی کی پیاس مل سکتی ہے؟ کوئی رس نکل سکتا ہے ان کے اندر سے؟ کوئی دودھ نکل سکتا ہے ان کے اندر سے؟ سب بناوٹ ہے۔ اصلی درخت اور خاص طور پر وہ درخت جس کو مالی کی تلاش خراش نے تیار کیا، وقت پر کھاد ملی ہو، پانی ملا ہو، اس کے اندر سے نت نئی کلیاں، پھل اور پھول نکلتے رہتے، اس سے سایہ بھی ملتا ہے، اس سے خوشبو بھی ملتی ہے، اس سے مریضوں کو شفا بھی ملتی ہے، اس سے جانوروں کو یہ غذا بھی فراہم ہوتی ہے، مگر تب نکلتا ہے یہ اصلی درخت جب اس کا بیج اپنے آپ کو زمین میں فنا کر دیتا ہے، زمین کے اندر چھپا لیتا ہے، نام و نمود نہیں چاہتا، پہچان نہیں چاہتا، شناخت نہیں چاہتا، تذکرہ نہیں چاہتا، یہ اندر اپنے آپ کو بالکل دبا دیتا ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ایمان کی مثال ایک درخت سے خود اللہ نے دی ہے، اور یہ باتیں اسی آیت کی روشنی میں مفسرین نے جو لکھی ہیں اسی کا خلاصہ میں سادہ سے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں۔ بیج اپنے آپ کو زمین میں اور مٹی میں مٹا دیتا ہے، تب جا کر کہیں ایک درخت نکلتا ہے۔ ایک گٹھلی اپنے آپ کو زمین میں دبا دیتی ہے، پھر وہ گلتی اور سڑتی ہے، پھر وہ پھٹتی ہے، اور پھر اس کا وجود فنا ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک تازہ اخوا اور کوپل نکلتی ہے، دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتی ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، آہستہ آہستہ وہ طاقتور بنتی ہے۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور پھر ایک مضبوط تنے پر وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس بیج کو وقت پر پانی ملتا ہے، کھاد ملتی ہے، مالی کی نگرانی ملتی ہے، اور قینچی کی تلاش خراش ملتی ہے۔ یہ پیڑ اف بھی نہیں کرتا مجھے کیوں کاٹ رہے ہو، کوئی پتی احتجاج نہیں کرتی، کوئی ٹہنی احتجاج نہیں کرتی۔ پھر یہ درخت دن میں بھی بڑھتا ہے اور رات میں بھی بڑھتا ہے، ہر آن اس میں ترقی ہوتی ہے مگر غیر محسوس طور پر۔ کبھی آپ نے درخت کو بڑھتے ہوئے دیکھا؟ لیکن وہ یقیناً بڑھتا ہے۔ اس کو دن کی گرم روشنی بھی چاہیے، سورج کی اور چاند کی ٹھنڈی روشنی بھی چاہیے رات، اس کو اس روشنی کی انرجی بھی چاہیے، اس کو اس روشنی کی انرجی بھی چاہیے۔ ایک ایمان کے درخت کو بھی اسی طرح، جب تک کہ ایک انسان اخلاص کے ساتھ اپنی مرضی کو زمین کے اندر، نفس کی زمین کے اندر دبا نہیں دیتا، فنا نہیں کر دیتا، مٹا نہیں دیتا، اور جب تک اس میں اپنے آنسوؤں کا پانی نہیں دیتا، اور جب تک اس میں اپنی خواہشات کو مارنے کی کھاد نہیں دیتا، اور جب تک اپنے کسی ماہر مربی کی تلاش خراش، اس کی قینچی اس کو تلاشتی اور خراشتی نہیں، جب تک اس کے اوپر کیڑوں کے مارنے اور کیڑوں کی روک تھام والی دوائیں نہیں چھڑکی جاتی، تب تک وہ درخت محفوظ نہیں ہوتا۔
اسی طرح ایک ایمانی درخت کا بھی حال یہ ہے کہ ایک ایمانی درخت اس وقت تک شجر سدا بہار نہیں بن پاتا جب تک کہ گناہوں کے کیڑوں سے اس کو بچایا نہ جائے، ورنہ کھاد بھی دے دی، پانی بھی لگا دیا، سب کچھ کر دیا، مگر کیڑوں سے اس پودے کو نہیں بچایا، پوری فصل برباد ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے بہت سی نیکیاں کر ڈالی، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے گناہ بھی کر لیے، تو جس طرح کیڑے درخت کو برباد کر دیتے ہیں، اسی طرح گناہ ان تمام نیکیوں کو ختم کر دیتے۔ درخت زمین سے پانی لیتا ہے، معدنیات کو لیتا ہے، منرلس کو لیتا ہے، کتنی چیزیں اس کو زمین کے اندر سے درخت کو لینی پڑتی ہیں، کتنا استفادہ کرتا ہے وہ اندر ہوا سے گیس لیتا ہے، روشنی سے پاور کو لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ درخت یہ چیزیں لے کر ہضم نہیں کر لیتا، اپنے ہی تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ ان چیزوں کو لے کر پھر دیتا کیا ہے ہمیں اور آپ کو، پھر یہ پھل دیتا ہے، پھر یہ پھول دیتا ہے، پھر یہ خوشبو دیتا ہے، پھر یہ سایہ دیتا ہے، پھر یہ غذا دیتا ہے، اور طرح طرح سے ہمارے اور آپ کے کام آتا ہے۔ ہم بھی جو ایک عام انسان اپنی ماں کی محبت لیتے ہیں، سب سے پہلے کتنی محبت سے ہماری ماں ہمیں جنم دیتی ہے اور پالتی ہے، کتنے شفقت سے ایک باپ ہماری پرورش کرتا ہے، کتنے بھائی ہماری مدد کرتے ہیں، کتنی بہنیں ہم کو پیار دیتی ہیں، شوہر اپنی محبتوں کی برکھا برساتا ہے، تحفظ دیتا ہے، مگر یہ انسان، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں وہ ان سب سے لینے کے بعد پھر وہ پے بیک کرتے ہوں۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے انسان سے؟ دین کی حقیقت ہے کیا؟ دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان، تو نے اتنے لوگوں سے یہ سب لیا ہے، اب جب تو بڑا ہو رہا ہے تو تو بھی ذرا اپنے پورے گھر کے لیے رحمت کا پیغمبر بن جا، ہر ایک کے لیے تو خدمت کا، ہر ایک کو تو اس سے راحت ملنی چاہیے۔ اب سوچ، جس ماں نے کس محبت سے تجھ کو جنم دیا ہے، تو خود سوچ کیا تو ماں کے ساتھ ہر وقت روزمرہ کی بول چال اور برتاؤ میں ماں کے درجے اور تکلیف کا خیال رکھتا ہے؟ لوگوں، بیان میں اور دعا میں بیٹھ کر ماں باپ کے حقوق کو یاد کر لینا اور کچھ شرمندہ ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ گھر کی روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت کے بول چال اور برتاؤ میں مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ میرا برتاؤ اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے۔ میرا برتاؤ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا ہے۔ ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ کچھ الفاظ ہم بار بار سنتے ہیں ایک زمانے سے، تو ان کا اصل سادہ سا مفہوم ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ مثلا ہم لوگ بار بار اپنے دینی بیانوں میں علماء کرام سے، واعظین سے، خطباء سے الفاظ سنتے ہیں، اخلاق، معاملات، معاشرت، یہ الفاظ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ بار بار ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ دین کے چند بنیادی حصے ہیں۔ بار بار ہم سے کہا جاتا ہے کہ اگر معاشرت اور معاملات درست نہیں ہیں تو دین بہت ادھورا ہے، غیر معتبر ہے۔ لیکن پتہ نہیں اس عاجز کا یہ اندیشہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ اب یہ حالت ہے کہ
کہ ہم دینی زبان سے اور دینی اصطلاحات سے اور اسلامی ویکیبلری سے، اس کی ٹرمینالوجی سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ جب ہم سے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ خاص مقدس قسم کی تصوف کی اصطلاحات ہیں جو کچھ بوڑھوں اور کچھ علماء اور کچھ بزرگوں کے لیے ہیں، ہم عام لوگوں کے لیے نماز روزہ کرتے ہیں۔ یہ بتائیں ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میرا اندیشہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جب یہ بھاری بھرکم الفاظ بولے جاتے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ بھاری بھرکم نہیں ہیں، لیکن آج کا زمانہ خاص طور پر کفر کے، انکار کے، غفلت کے، جہالت کے جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اور جو مخصوص سیاسی اور صحافتی زبان آج کل بولی جا رہی ہے، اور جس طرح اخباروں کی زبان اور اس کی اصطلاحات ہمارے ذہن و دماغ پر شعوری اور غیر شعوری طور پر گویا بالکل طاری ہے۔ کوئی اخبار نہیں استعمال کرتا معاشرت کا لفظ، کوئی اخبار نہیں بولتا معاملات کا لفظ۔ اخبار کیا بولتے ہیں؟ انسانی رواداری، انسانی حقوق، اور یہ الفاظ بھی وہ لوگ بولتے ہیں جن سے بڑھ کر انسانی حقوق کا قتل کرنے والے آسمان کی آنکھوں نے اب تک دیکھے نہیں۔ جتنے بڑے دہشت گرد اتنی ہی خوبصورت تقریریں، جتنے بڑے ظالم اور جلاد اتنی ہی شاندار نصیحتیں، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اس کی وجہ سے عجیب صورتحال ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی اور بہت سی اور اسباب سے بھی، کہ حقیقت اسلام سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور علماء جو صرف مدرسے کی مخصوص زبان بولنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بھی جب مدرسے سے نکل کر مسجد کے ممبر پر آتے ہیں اور جب مجموع سے خطاب کرتے ہیں تو وہی مخصوص اصطلاحات سے مغلوب زبان بولتے ہیں، تو عام لوگوں میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی کے جزیات سے اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے، اس کا کنیکشن اپنے آپ سے جوڑ نہیں پاتے۔ میں بہت ہی سڑک کی زبان بولتے ہوئے، بالکل عمومی زبان بولتے ہوئے، عربی میں جس کو لسان الشارع بولتے ہیں، انگریزی میں جس کو اسٹریٹ لینگویج بولتے ہیں، بالکل نیچے کی زبان بولتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اس قدر ہندی کی چنتی کرنے کی اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ شاید کوئی ایک تو یہ اپنا جائزہ لے کہ کیا میرا برتاؤ میری ماں کے ساتھ وہ ہے جو ماں کا مقام ہے؟ کیا میں اپنے باپ کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہوں؟ بات کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ آج کے اکثر اولادیں اپنے باپ کو ان نگاہوں سے دیکھتی ہیں جن نگاہوں سے پہلے شریف لوگ اپنے دشمنوں کو نہیں دیکھتے۔ نگاہ دیکھ کر باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جماعتوں میں بھی نکل رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن باپ اپنی عزت سنبھال کے رکھے ہوئے ہے، کوئی بات ہمت نہیں کرتا کہ اپنے بیٹے سے ڈھنگ سے بات کرے، ذرا کسی بات پر ڈانٹے، اس لیے کہ باپ ہر وقت میں رکھتا ہے اگر میں نے ذرا سا کچھ کہہ دیا تو پھر میرے بیٹے کے ہاتھ سے میری عزت جائے، میری بہو کے سامنے پھر یہ بیٹا مجھے بکے گا، گالی دے گا اور کہے گا کہ بڈھے ہر وقت بک بک کیا کرتے ہو، اتنا دماغ مت خراب کرو۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ حد یہ ہے اللہ پاک چیزوں پر غور کرنے اور ایک ایک چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، سائنس چاہے مادی سائنس ہو اور چاہے وہ روحانی سائنس ہو، وہ غور و فکر کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ سائنس چاہے وہ مادی سائنس ہو اور چاہے روحانی سائنس ہو، غور و فکر سے اس میں بڑی ترقی ہوتی ہے۔ ہمیں غور و فکر کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ زندگی بھر سے ہم لوگ درخت دیکھتے ہیں لیکن درخت پر کبھی غور نہیں کرتے، پیڑ پودوں پر کبھی غور نہیں کرتے۔ ذرا دیکھے تو خزاں کا موسم آتا ہے، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، سارے کھیت سوکھ جاتے ہیں اور بالکل درخت ویران ہو جاتے ہیں، زمین ایک دم چٹیل سی
بے رونق سی ہو جاتی ہے، مگر درخت مایوس نہیں ہوتا، درخت مایوس نہیں ہوتا، وہ انتظار کرتا ہے موسم بہار کا، وہ جانتا ہے کہ یہ خزاں کے یہ دن مستقل طور پر نہیں رہیں گے، اور جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے اور ابر کرم برسنا شروع ہوتا ہے، ایک دو چھینٹے اس مردہ سے درخت اور زمین کو زندہ کر دیتے۔ لیکن ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف آ گئی، ذرا سی آزمائش آ گئی، ذرا سا غم آ گیا، ذرا سی کوئی پریشانی آ گئی تو اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے مستقبل میں کوئی خوشی ہم کو ملنے ہی والی ہے۔ یہ بہت خطرناک دل کی بیماری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اور اللہ کی سنت اور قدرت کو کم سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی سنت اور قدرت دونوں کو کم سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی قدرت اور سنت کا صاف بیان موجود ہے، جس میں ایک مختصر سی آیت میں جس میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، اے بندے مشکل کے ساتھ ہی آسانی کھڑی ہے، تو مشکل کو دیکھ کر آسانی کے انتظار میں لگ جا، مشکل کو دیکھ کر مایوسی، پریشانی کو دیکھ کر مایوسی کے اثرات سے اپنے دل کو بچانے کے لیے اس پریشانی کے بعد میں آنے والی خوشی، بلکہ قرآن نے تو بعد کا لفظ نہیں بولا، ساتھ کا لفظ بولا ہے، گویا یہ نظم کائنات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، اے انسان جب بھی کوئی پریشانی کوئی غم آیا کرے، یہ سمجھ لیا کر کہ اگر پورے اس پریشانی کی مدت کو ٹھیک سے گزار لیا تو دراصل میں اس کے بعد کوئی بڑی خوشی تجھے دینے والا ہوں۔ اب انسان اس پریشانی کے دن کو صحیح نہ گزار کر وہ دن تو پریشانی میں گزارتا ہی ہے، اور ملنے والی خوشی سے بھی اپنے کو محروم کر لیتا، تو غم کا عرصہ دراز کر دیتا ہے اور خوشی کا عرصہ کم کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا یہ کوئی باریک فلسفہ ہو گیا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب میں نے یہ مضمون بیان کرنا شروع کیا تو آپ نے سوچا کہ بھائی سو لے ذرا، ہاں ذرا سو لیں، رات نہیں سوئے تھے، دیر تک ٹی وی دیکھا تھا، تو ذرا مجلس میں بیٹھ کے سو لیں۔ اتنی مشکل بات نہیں ہے یہ، لیکن مجھے لگا ایسے کہ جیسے غیر متعلق بات ہے۔ میں ایک حرف بھی وہ نہیں بولنا چاہتا جو ہماری اور آپ کی سطح سے اوپر ہو، سیدھی سادی بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، اور بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، کچھ مخصوص لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں جن کی پریشانیاں اور حالات سے اس عاجز کا دل بھی پریشان ہے، اور جو اللہ کے بندے جوق در جوق یہاں اپنے دکھ اور پریشانیاں لے کر دعا کرانے کے لیے ہمارے اکابر کے پاس جاتے ہیں یا ہم چھوٹوں کے پاس آتے ہیں، ان کے دکھ اور پریشانیوں کو محسوس کر کے ان کو مخاطب بنا کر اور ان کی برکت سے پورے مجمع کو سنانا چاہ رہا ہوں، جو اللہ کے بندے کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ اگر اس پریشانی کو انہوں نے ٹھیک سے گزار لیا تو آنے والے دنوں میں دنیا سے آخرت تک اللہ ان کو بہت بڑی خوشی دینے والا ہے۔ اب یہ ان کے اختیار میں ہے، اگر انہوں نے اس پریشانی کے دنوں کو ٹھیک سے گزار دیا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوش ہوں گے، اور اگر انہوں نے اس پریشانی کے دن کو روتے دھوتے شکوہ شکایت کرتے اور مایوسی کا اظہار کرتے اور ماتم کرتے گزار دیا تو یہاں کی پریشانی کی عمر بھی بڑھا دی جائے گی اور آخرت میں بھی پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اب آپ کے اپنے ہاتھ میں پیسہ، اللہ والوں کی زمانے میں لکھا ہوا ہے کہ جب انہیں کوئی خوشی اور کامیابی ملتی تھی تو وہ فوراً استغفار شروع کر دیتے تھے اور ڈر جاتے تھے، اور جیسے ہی ان کو کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ فوراً شکر کے کلمات پڑھنے لگتے تھے اور مسکرانے لگتے تھے اور ذرا زیادہ پر امید ہو جاتے تھے۔ الٹی بات، خوشی کے آنے پر ڈر اور استغفار، پریشانی کے آنے پر امید اور استقبال۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ والے جانتے تھے دنیا میں کوئی چیز دائمی نہیں ہوا کرتی، کوئی صبح ایسی نہیں جو شام میں تبدیل نہ ہو جائے، کوئی شام ایسی نہیں جو صبح میں تبدیل نہ ہو جائے، کوئی رات ایسی نہیں جو دن میں تبدیل نہ ہو جائے، کوئی دن ایسا نہیں جو رات میں تبدیل نہ ہو جائے، کوئی خوشی ایسی نہیں جو غم میں تبدیل نہ ہو جائے، اور کوئی غم ایسا نہیں جو خوشی میں تبدیل نہ ہو۔ اللہ کے بندے
جب توبہ کر کے اپنی اصلاح کے راستے پر آگے بڑھتے ہیں تو ان کو تھوڑے دن کے ذکر کے بعد، تھوڑے دن اللہ والوں کی صحبت کے بعد، ذرا سی توجہ کے بعد ان کو اپنے گناہ پر ان کی نظر پڑنی شروع ہوتی اور وہ بہت پریشان ہونے لگتے ہیں، اور وہ اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ حضرت عجیب حال ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں، ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو وسوسے آنے لگتے ہیں، اور میرے اندر کبر بھی ہے، میرے اندر عجب بھی ہے، میرے اندر حسد بھی ہے، میرے اندر یہ بھی ہے، اور میری آنکھیں قابو میں نہیں ہیں، میں نامحرم کو دیکھتا ہوں، میری بد نظری کی عادت ہے، اور ان چیزوں کو سوچ سوچ کر بہت ہلکان ہوتے ہیں، بہت غمگین ہوتے ہیں، بہت روتے اور تڑپتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، شاید اللہ پاک میرے ذکر کو قبول نہیں کر رہے، میری توبہ قبول نہیں ہو رہی، اور میری اصلاح شاید نہیں ہو پائے گی۔ اس طرح کی چیزیں ان کو ستانی شروع کرتی ہیں۔ ہمارے اکابر کو جب اس طرح کے لوگ اس طرح کے حالات لکھ کر بھیجا کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک ہی قسم کا جواب دیا کرتے تھے اور دیا کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح کے جواب دیا کرتے تھے کہ مبارک ہو، یہ حالات بڑے اچھے ہیں۔ ارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے خط لکھا، بہت رونا دھونے کا خط لکھا، تو حضرت نے جواب میں صرف اتنا لکھا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ترقی اور استقامت نصیب۔ آپ حیران ہو گئے، گناہوں پر ترقی نصیب فرمائے، گناہوں پر استقامت نصیب فرمائے۔ میں تو رونا رو رہا ہوں حضرت کے سامنے کہ میرے اندر یہ گناہ، یہ گناہ، یہ عیب، یہ عیب، یہ عیب۔ دعا یہ نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، بلکہ دعا یہ ہو رہی کہ اللہ ترقی و استقامت نصیب فرما دے۔ تو وہ خط کے جواب میں خط لکھنے کے بجائے وہ باندھے مارے بھاگے ہوئے خانقاہ آ گئے، حضرت کے خانقاہ امدادیہ خانہ بھون، اور حضرت یہاں جو نظام تھا حسن ترتیب تھی تاکہ بہت کام وہ کر سکے۔ ان کے ہاں یہ ترتیب تھی کہ ایک باکس رکھا رہتا تھا جس میں جو شخص بھی حضرت سے کچھ بھی کہنا چاہتا ہے وہ اپنا حال لکھ کر ڈال دیا کرتا ہے، اور باہر باقاعدہ کاغذ کا طریقہ بتانے والے لوگ تھے، متعین تھے کہ اس طرح تو ایک صفحے کے 2 حصے کرو، موڑو بیچ سے، دائیں طرف اپنا حال لکھو، بائیں طرف جواب کی جگہ لکھ دو، اور وہی کاغذ اس باکس میں ڈال دیں۔ حضرت اپنے ہاتھ سے تالا کھولتے تھے اور وہ سارے پرچے اور خطوط اور ڈاک پوری اپنے تھیلے میں رکھ کر اور پھر اس کے بعد اس کا جواب لکھتے تھے، ایک ایک کا جواب لکھتے تھے، اور پھر وہ جواب لکھ کر پھر ایک مرتبہ وہ باکس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر اس میں سے ایک صاحب لوگوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے جو خاص خطوط اور خاص جوابات ہوتے تھے۔ حضرت روزانہ کی مجلس میں جو ظہر کے بعد ہوتی تھی اپنے تھیلے میں ان خطوط کو لے کر خود تشریف لاتے تھے، خود تھیلا لے کر آتے تھے، جو خاص خطوط ان کو الگ کر لیا جاتا تھا۔ حضرت ان خطوط کو خط کے لکھنے والے کا نام بتائے بغیر پڑھ کر سناتے تھے کہ ایک سالک نے یہ حال لکھا ہے اور ایک عاجز نے اس کا یہ جواب لکھا ہے، اور پھر اس جواب کی مزید تشریح کی ضرورت اگر ہوتی تھی تو کرتے تھے، یا اسی جواب کو سن کر حاضرین میں سے جن میں بڑے بڑے علماء بھی ہوتے تھے کوئی بات اگر کوئی شخص پوچھتا تھا تو اس مزید جواب کی مزید وضاحت کرتے تھے۔ چنانچہ اس خط کے جواب میں جن صاحب نے خط لکھا اور لکھا کہ حضرت یہ جواب پڑھ کر یہ فقیر حیران رہے کہ میں نے تو یہ لکھا تھا، اور جواب میں صرف یہ تحریر فرمایا جناب نے کہ اللہ تعالیٰ مبارک ہو، اللہ ترقی نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ تو اگرچہ خط پر میرے ہی جواب تحریر ہے مگر مجھے وسوسہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے خط کا جواب تو نہیں ہے، میں نے تو گناہ ہی لکھے تھے، تو اس پر مبارکباد کیا اور ترقی اور استقامت کی دعا کیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ان صاحب نے یہی سوال لکھ کر ڈال دیا۔ حضرت اس دن کی مجلس میں وہ والا خط ان کا اور جواب اپنا نیا جو لکھا تھا وہ لکھ کر لائے، اور کہا کہ بھائی سوال کرنے والے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ غلط جواب تو نہیں آ گیا، غلط کا نہیں، میں ان کو اطمینان دلاتا ہوں کہ بالکل صحیح جواب ان کو گیا ہے،
اور مزید حاضرین مجلس کے سامنے دوبارہ دعا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ ان کو ترقی اور استقامت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی بات سمجھو، جس دن آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میرے عیوب کی اصلاح ہو گئی اور بہت میرے دل نماز بھی اچھی ہو گئی، میرا ذکر بھی اچھا ہو گیا، اس دن تو میرا جواب ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اصلاح نصیب فرمائے۔ لیکن جب آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ اب مجھے اپنے گناہ نظر آنے لگے اور اب پریشان ہونے لگے، اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہے؟ اب تک تو آپ کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے تھے، اب جب ذکر پر آپ آئے اور آپ نے ایک رہبر کے دامن پکڑا تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد مانگی تو آپ کو اپنے عیوب میں بے چین کرنا شروع کیا۔ کیا یہ مبارکباد کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ ترقی اور استقامت کے لیے نہیں ہے؟ اور پھر ایک بات فرمائی، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی جو رضا غم کے حالات کے بعد ملتی ہے، خوشی کے حالات کے بعد اللہ کی وہ رضا عام بندوں کو نہیں ملا کرتی۔ اس لیے کاش کہ میری اس بات کو وہ لوگ جو بہت دکھ لے کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس وقت بھی، اور وہ عورتیں جو پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں اپنی اولاد کی اور اپنے بعض ذاتی اور گھریلو مسائل کی وجہ سے، میں خاص طور پر یہ بات حکیم الامت حضرت تھانوی کی سنت کے اتباع کے طور پر اس مجلس میں یہ بات ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان کے واسطے سے آپ تک ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں اور آپ میں سے کسی کو جنت میں بہت اونچا مقام دے دینے کا فیصلہ کر لیا ہو، مگر اس کے ذاتی اعمال اتنے اونچے نہ ہوں تو اس کو دنیا میں اللہ نے تھوڑا سا غم دے دیا کچھ نعمتوں کے ساتھ ساتھ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور بندی کو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے غم کو ایک تحفے کے طور پر قبول کرنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ اب اس کے دو نتیجے ہوں گے۔ جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ شکایت تو میرے دل سے رفع ہو گئی، سر تو میرا جھکا ہوا ہے آپ کے فیصلے کے سامنے، میں بالکل دل سے راضی ہوں میرے اللہ، رنجش مجھے نہیں ہے، پریشانی بھی مجھے نہیں ہے، اب میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گی اے اللہ، مگر پھر بھی میں کمزور ہوں، میں آپ کے نظر کرم کو مانگتا ہی رہوں گا، مانگتی ہی رہوں گی، اے اللہ ہم پر اتنا بوجھ مت ڈالیے جو ہم سہ نہ سکیں، اپنے کرم سے عافیت بھی نصیب فرما دیجیے اور اپنی رضا بھی نصیب فرما دیجیے۔ تو دعا بھی یہ مانگتا رہے اور مانگتی رہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق بھی مانگے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اور درجہ بدرجہ تمام ان کا اتباع کرنے والوں کو بہت ہی غموں کے حالات سے گزارا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، غور سے سنیں اس بات کو، دین کی جو حقیقت ہے، دین کی حقیقت ہے عبودیت، بندہ بن جانا، بے بسی کا مزہ چکھ لینا، اپنی بے بسی کو محسوس کر لینا، بے سہارا پن، اپنی بے کسی، اپنی چشم پرسی۔ ذرا سوچیں اگر بالکل نارمل حالات ہیں، سب طرف عزت ہے، امن ہے، عافیت ہے، اطمینان ہے، تو کیا میرے اور آپ کے دل میں کیا اپنی عبدیت اور بے کسی اور بے سہارا پن اور چشم پرسی اور اپنی واقعی بندے اور والی جو حیثیت ہے جو صفر سے بھی زیادہ نیچے ہے، کیا اس کا پورا ادراک اور استعداد ہمیں عام اور نارمل حالات میں نصیب ہو پائے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بیج اپنے آپ کو مٹی میں جب تک دفن نہیں کرتا، جب تک بندہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو مٹا نہیں دیتا، جب تک بندہ اپنا بالکل اپنے آپ کو بیج کی طرح، اور بیج سے بھی زیادہ کوئی اور مثال حقیر آپ کے ذہن میں آئے تو اس کی طرح، جب تک کہ بندہ اپنے آپ کو اس طرح فنا نہیں کر دیتا، چھپا نہیں دیتا اور سب کچھ سہنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، جب تک بالکل اس کی بے حیثیتی، اس کی بے ہنری، اس کی کم طاقتی، اس کا بالکل مجبور محض ہونا، جب تک اس کا حال نہیں بن جاتا، جب تک اس کے اوپر کھل نہیں جاتا، جب تک اس کے اوپر مقام عبدیت کھلتا نہیں۔ اسی لیے جو بندے اللہ سے زیادہ قریب ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ اونچا مقام نصیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو ان حالات سے گزارتے ہیں جن حالات کا ہمیں اور آپ کو تصور بھی نہیں ہوتا، مجبوراً گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
یا ارادتاً گزارتے ہیں؟ ارادتاً گزارتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ تمام تر فتوحات کی تاریخ طائف کے اس واقعے کے بعد سے شروع ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام تر ظلم سہنے کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی تقدیر طائف کے میدان میں لے گئی، اور کن امیدوں کے ساتھ آپ گئے؟ تنہا گئے، چھپ کر گئے، اتنے مشکل راستے سے گئے کہ جس راستے کو دیکھ کر آج بھی بس رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مشکل دشوار گزار اونچی پہاڑی پر کیسے چڑھے ہوں؟ ایک وفادار جانثار خادم آپ کے ساتھ تھا، مگر چھپنے کی وجہ سے وہ بھی دور دور چلتا تھا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ دو آدمی جا رہے ہیں۔ کن امیدوں کے ساتھ آپ گئے؟ آپ کا یہ خیال تھا کہ مکے میں تو بہت چاروں طرف زمین تنگ ہو گئی، اور ظاہری سہارے جو میرے لیے تھے، ابو طالب میرے چچا اور میری بیوی خدیجہ دونوں اللہ آپ نے اٹھا لی، اب یہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ اکبر! کس کا پرسان حال نہیں؟ فرشتے جس کو سلام کرتے ہیں، اللہ جس کو سلام کرتا ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے سبھی کچھ بنایا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عجیب حالات سے گزرا۔ ایک طرف روحانی قوت آپ کو ایسی دی کہ چاند کی طرف اگر انگلی اٹھا رہے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے جاتے ہیں، بکری پر ہاتھ لگا رہے ہیں بکری کے تھن تو دودھ سے بھرے جا رہے ہیں، جو ماں آپ کو لے جا رہی ہے یتیمی کی حالت میں بچپن میں، اس ماں کے گھر میں بہار آئی جا رہی ہے، اونٹنی کی رفتار تیز ہوئی جا رہی ہے، آپ پانی کے تسلے میں انگلی ڈال دیتے ہیں اور پورا لشکر پانی بھر لیتا ہے، تمام جانور پانی پی لیتے ہیں، اور انگلی سے پانی کا فوارہ برابر جاری ہے۔ آپ دسترخوان پر چند دانے کھجور صحابہ کے بچے ہیں اور وہ ڈلوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دسترخوان کو موڑ کر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں دسترخوان کو کھولے بغیر اس میں سے آ کر اپنے اپنے کھانا کھاؤ اور بھر کے لے جاؤ۔ پورا لشکر پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اپنے عورتوں بچوں اگر ساتھ میں ہیں یا اونٹ جانوروں کے لیے بھر کے لے جاتا ہے، اور پھر بھی دسترخوان بھرا کا بھرا ہے۔ اپنا لعاب دہن سیدنا علی کی آنکھ پر لگا دیتے ہیں تو آنکھ کی بیماری چلی جاتی ہے۔ ایک طرف تو وہ روحانی قوت، درخت کو اشارہ کرتے ہیں، ایک دیہاتی آدمی آتا ہے غیر مسلم اور آگے کہتا ہے محمد میں تم پر ایمان تو لے آؤں گا، ایک کام کر کے دکھاؤ، یہ جو سامنے پیڑ کھڑا ہے اس کو اپنے پاس بلا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی باتیں عام طور پر نہیں مانا کرتے تھے، لیکن جب کوئی گھمنڈی اور مغرور لوگ کہتے تھے تو خاص طور پر نہیں مانا کرتے تھے۔ وہ سیدھے سادھے دیہاتی نے مانا تو اس وقت آپ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا اس عربی بدو سے، اچھا بہت اچھا، پیر سے اشارہ کیا کہ ذرا ادھر آؤ۔ وہ عربی بدو، صحیح مسلم کی روایت ہے، حیران ہو گیا دیکھ کر کہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑا اور قدم بقدم آگے بڑھتا ہوا محمد رسول اللہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد حضور نے اس کی طرف دیکھا، پھر فرمایا بس، ان کا جی بس واپس چلے جاؤ، جاؤ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ بس وہ واپس گیا اور عربی نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ جس انسان کو اللہ پاک نے، جس نبی اور رسول کو ایسی روحانی قوت دینی ہوتی ہے، ایک ایسی روحانی قوت کہ سارے تمام انبیاء علیہ السلام کے جتنے کمالات تھے اور ان کی جتنی روحانی قوتیں تھیں، ان سب قوتوں کو ملا کر میں اضافے کے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ مگر وہی بندہ ہے، چھپ کر جا رہا ہے، راستہ پوچھتے ہوئے جا رہا ہے، طائف پہنچتا ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کر بات کرتا ہے، کچھ لیڈروں سے بات کرتا ہے، کچھ لوگوں سے بات کرتا ہے،
یہ امید اس کو لے گئی ہے وہاں کہ اسی علاقے کی ایک عورت کا میں نے بچپن میں دودھ پیا تھا، شاید یہ لوگ اس دودھ شریک رشتے کا خیال کر لیں کہ میں تو دودھ کے رشتے سے ان سب کا بھتیجا بھانجا بھائی ہوں، کچھ نہ کچھ رشتہ لگتا ہوگا. مگر اس طائف میں کیا ہوتا ہے جس کو نہ آپ نے سوچا تھا نہ شاید کسی اور کے خیال میں کبھی آیا ہوگا، کہ وہی لوگ نوجوانوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اوباشوں کو اور کہتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے، گھیر کے مارو محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ کسی بیان کرنے والے کی طاقت ہے کہ اس کو بیان کر سکے اور نہ کسی سننے والے کی طاقت ہے کہ اس کو سن سکے. بعض روایات میں تو یہاں تک لکھ دیا لکھنے والوں نے کہ بری طرح پتھراؤ شروع ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ان کو کہنا پڑا کہ اگر تم لوگ سب کے سب پتھر مارنا بند نہیں کرنا چاہتے تو ایک طرف سے مارنا بند کر دو، تین طرف سے مارتے رہو، میری بات کو سنتے رہو، میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں. اور پتھراؤ کے جواب میں کہہ کیا رہے تھے آپ؟ کہہ رہے تھے کہ ایک کلمہ قبول کر لو تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. یا اللہ، دنیا کی عالمی حکمرانی دے رہے ہیں محمد مصطفیٰ ان کو جن کو جو چاروں طرف سے گھیر کر ان کے اوپر پتھروں کی بارش. یوں کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین، کہ اللہ مبالغہ کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ جب آپ زخموں سے کتاب ملا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، بس. اور اس وقت جب آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کی زبان پر ایک عجیب دعا نکلی، میں نہیں سمجھتا دنیا کی تاریخ میں کبھی دعا کے یہ الفاظ اور دعا کی یہ ایسے درجے حرارت والے الفاظ کبھی کسی مانگنے والے کی زبان سے نکلے ہوں. الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، میں بالکل بے حیثیت ہوں، میں بالکل بے ہنر ہوں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، میری کوئی حیثیت نہیں لوگوں میں، میں بالکل بے حیثیت ہوں. ہوانی علی الناس، میری کوئی پوزیشن نہیں، جو چاہتا ہے میرے ساتھ جو چاہے کر رہا ہے. میرے اللہ، اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی اس بے حیثیتی کرو نا. اے اللہ، آپ کیا کسی دشمن کے حوالے مجھے کر دینے کا فیصلہ کر چکے؟ کیا آپ کسی رشتے دار کے ذریعے مجھے کچھ رسوا کرنے کا فیصلہ کر چکے؟ اے اللہ، اگر آپ ناراض نہیں ہیں اور ناراضی کے بغیر آپ میرے ساتھ یہ سلوک کروا رہے، اے اللہ، تو میں راضی ہوں. میرے اللہ، میں بالکل راضی ہوں. بس مجھے ڈر ان کے پتھروں کا نہیں ہے، آپ کے غصے کا ہے. میرے اللہ، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئے. ہاں، مگر کمزور ہوں، اس لیے آپ کی عافیت مانگ رہا ہوں. اللہ پاک جن بندوں کو وہ روحانی طاقت دیتا ہے ان کو ایسی عبدیت کے مراحل سے گزارتا ہے تاکہ ان کے دل میں بھی وسوسہ بھی نہ آنے پائے کہ وہ ساری طاقت میری ہے. جیسے جن کو ان حالات سے گزارا جاتا ہے ان کو ان حالات خلقنا زوجین اثنین، ساری دنیا کی ہر چیز کے جوڑے ہیں تو ایک انسان کے اوپر آنے والے حالات کے بھی جوڑے ہیں. ان مع العسر یسرا، عسر کا حال آئے گا، یسر کا حال بھی آئے گا، یسر کا حال بھی آئے گا، عسر کا حال بھی آئے گا. عجبا لامر المؤمن امره كله خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجب ہے امر مومن کا معاملہ عجیب ہے. تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور کوئی فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، شکر ادا کرتا ہے. شکر ادا کرنے کا مطلب وہ جانتا ہے اچھی طرح کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مالک کی نشانی ہے، یہ اس کی رحمت اور قدرت کا ظہور ہے. تو اس حالت میں وہ کامیابی اس کو بن جاتی ہے.
جب یہ تذکرہ چھوڑ گیا ہے سنانے کا اور دل کرتا ہے. دنیا جانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی روحانی طاقت دی تھی. ان کی پوری شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے روحانی بنایا تھا. ان کا نام ہی تھا روح اللہ. وہ پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے اللہ کی مخصوص قدرت سے. روح القدس اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لگا دیا تھا. ایک عجیب روحانی طاقت ان کے پاس تھی جو عام انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ملتی. پیدا ہوئے بغیر باپ کے. پیدا ہوتے ہی جب لوگوں نے ان کی ماں مریم کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے حکم کے تحت خاموش تھی تو اشارت الیہ اور وہ کہنے لگی کہ بچے سے پوچھو. اب وہ بیچارے حیران کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اس چھوٹے سے شیرخوار بچے سے ہم کیسے پوچھیں یہ کیسے بولے گا. ابھی ان کا سوال ختم ہوا تھا کہ وہ بچہ بولتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. میں اللہ کا بندہ ہوں. سبحان اللہ. اور وہ بندہ پوری توحید و رسالت کی دعوت دیتا ہے, پوری نبوت کی دعوت دیتا ہے. ایک لمبا داعیانہ گفتگو وہ چند گھنٹے پہلے یا چند لمحے اور چند دن پہلے پیدا ہونے والا بچہ کہہ رہا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام. پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کو اپنی نبوت عطا فرماتے ہیں تو اللہ پاک ان کو کیسی روحانی کمال دیتے. کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے نابینا اور اندھے کا دنیا میں کوئی علاج نہ تھا نہ ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اندھا بندہ ہو تو لے آؤ میرے پاس یا مجھے لے چلو اس کے پاس. وہ کیا کرتے تھے پھر اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے تھے اور اس کا ہاتھ اٹھتا بعد میں تھا, پہلے آنکھوں میں روشنی واپس آ جاتی. ایک زندگی بھر کا ایک کوڑھی کا مریض, ایک جذامی جس کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا تھا, اس کو اللہ پاک ان کے ہاتھ سے ان کے دم سے ان کی پھونک سے شفا دے دیا کرتے. آخری درجے کے بعد یہ کہ مردہ لاشیں ان کو زندہ کر دیا کرتے تھے. بالکل انتقال ہو چکا, جنازے کی نماز ہو چکی, دفن کی جاتی. تدفین کے بعد بھی ایک ماں کے اصرار پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس مردہ کو اللہ پاک کے نام سے زندہ کر کے کھڑا کر. روحانی کرامات ایسی عجیب و غریب طاقت. لیکن یہی عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے کہ میرے یہاں قرب کا ذریعہ یہ کرامات نہیں ہے, یہ تو بندوں کو دکھانے والی نشانیاں ہیں. میرے یہاں قرب کا نتیجہ تو فنا ہے, اپنے کو مٹانا ہے, ابدیت پر عبادت ہے, صبر ہے, ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا ہے. چنانچہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ وہ قوم کو زبردست روحانی طاقتوں کو دیکھ رہی ہے مگر وہی قوم ان کی دشمن ہو گئی. ستانا شروع کر دیا, انکار کر دیا. مسلسل سمجھانے کے باوجود پوری قوم کے لیڈروں نے کفر کا راستہ اپنایا, ان کے خلاف سازشیں اپنائی. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, عوام الناس کو خطاب کر رہے ہیں, لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کے دین کے کام کے لیے ہے کوئی جو میری مدد کرے. ارے سبحان اللہ, آپ کے پاس تو وہ طاقت ہے, آپ لوگوں کی خوشامد کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو ابدیت کا راستہ دکھایا ہے, عام انسان کرامات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے. عام انسان ابدیت اور فنائیت کے راستے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ابدیت اور فنائیت اور اپنے آپ کو مٹا دینے کا آخری نمونہ بنا کے دیا. چنانچہ وہی نبی جس کے پاس وہ روحانی طاقت تھی اب وہ لوگوں سے دین کے کام کے لیے مدد اور تعاون مانگ رہا ہے. اور سماج کے ایسے طبقے نے جس کو اس سماج میں بہت معزز نہیں سمجھا جا سکتا تھا, اس
سماج کے اس طبقے نے آگے بڑھ کر کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں آپ کی مدد۔ اس لیے آخری بات عرض کرنا چاہتا ہے یہ عاجز، بہت غور سے سنیں پورے خلاصے کو۔ نئے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی روشنی میں جس کا اشارہ اس بات سے ملتا ہے کہ جب بھی کسی مہینے کا نیا چاند آپ دیکھتے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس نئے چاند کو طلوع فرما ہمارے اس لیے امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ میرا اور تمہارا اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس سنت سے یہ اشارہ یقیناً اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب مہینہ بدلے، جب زمانہ نئی کروٹ لے تو انسانوں کو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ یہ سبق یا یہ اشارہ تنہا اس عاجز طالب علم نے اپنی ناقص عقل سے اخذ نہیں کیا ہے۔ مشکات المصابیح کے مشہور شارح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک خاص جملہ لکھا ہے جس سے اس عاجز کا ذہن اس طرف منتقل ہوا۔ انہوں نے صاف لکھا ہے تنبیہ علی الدعاء علی ان الدعاء مستجاب او مستحب عند ظہور الآیات وتقلب الحالات۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نئے چاند کے موقع پر یہ دعا مانگنا دراصل اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ امت کو یہ رہنمائی دینا چاہتے تھے کہ جب بھی کوئی نئی نشانی ظاہر ہو یا تقلب حالات یا زمانہ اور حالات میں کوئی نئی تبدیلی آئے تو نئی تبدیلی کے موقع پر اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے، اور دعا مستحب ہے۔ اس لیے نئے سال کے موقع پر اس بات کا اشارہ عرض کرتے ہوئے کہ اپنے ایمان کی تجدید کا یہ وقت ہے۔ اور اس عاجز میں پہلے ان حضرات کی مدد کے جو کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچ سکے، بہت سے حضرات رات کے چلے ہوئے ہیں، راستے میں ٹریفک کی وجہ سے پھنس گئے، 4-5 گھنٹے تک پھنسے رہے۔ اللہ کرے کہ وہ حضرات آ گئے ہوں۔ ان حضرات کی مدد کے لیے جو دیر سے پہنچے، ان حضرات کی مدد کے لیے میں پورے گفتگو کے خلاصے کو دہراتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اس نئے سال کے موقع پر ہمیں اپنے اسلام کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارا کون سا عضو مسلمان ہے؟ میں نے پہلے یہ سوال اپنے نفس کے سامنے اور آپ کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے کان مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ پیر مسلمان ہو چکے ہیں؟ کیا ہماری نگاہیں مسلمان ہو چکی ہیں؟ کیا ہماری زبان مسلمان ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے پیٹ اور ہماری شرمگاہیں مسلمان ہو چکی ہیں؟ کیا ہمارے دن اور راتیں، کیا ہماری خلوتیں اور جلوتیں یہ مسلمان ہو چکی ہیں؟ کیا ہماری جوانیاں اور تجارتیں یہ مسلمان ہو چکی ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا مسلمان ہو چکا ہے؟ اس لیے جس آیت کا جو میں نے شروع میں پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کا پیغام یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے دل کے اندر بھی ایمان کی روشنی کو سجاؤ، اپنے دل کے اندر تو ایمان کو اتارو، اپنے قول اور عمل کا تضاد دور کرو، اپنے ظاہر اور باطن کا فرق ختم کرو اور دو رنگی چھوڑ کر یک رنگی اختیار کرو۔ اسی سلسلے گفتگو میں اس عاجز نے حضرت والا کا یہ جملہ نقل کیا تھا، جس کے بعد شاید 1-1.5 منٹ تک حضرت پر رقت اتنی بری طرح طاری ہوئی کہ بہت مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے۔ حالانکہ عام بیانوں میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی عجیب سی وہ کوشش کرتے ہیں، وقت کا عجب عالم ہوتا ہے وہ، لیکن اس جملے میں آنے کے بعد بہت دیر تک بری طرح روتے رہے جب یہ فرمایا کہ یاد رکھیں، دل کے کانے سے سنیں، سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے۔ اور دل آزاری کے لفظ بولنے کے بعد بہت بری طرح روئے، اور اس کے بعد فرمایا آج ہم اللہ کی مخلوق کے لیے وبال جنگ بن چکے ہیں۔ لاکھوں بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کی زبانوں سے تنگ ہیں، لاکھوں شوہر ہیں جو اپنی
اپنی بیویوں کی بدزبانی سے عاجز ہیں، بھائی بھائی کی بدزبانی سے عاجز ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، ایمان والا مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدین النصیحہ، دین تو نام ہے خیر خواہی کا، دین تو نام ہے معاملے کا، الدین النصیحہ الدین المعاملہ۔ اور میں نے یہ بھی یاد دلایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کو لوگ کسی اور نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کی مثال کے طور پر ایک دو واقعات سنائے تھے، اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا عبداللہ بن مبارک سے متعلق کہ ایک یہودی اپنے مکان کو بیچ رہا تھا، لوگ آئے اس کے مکان کو خریدنے کے لیے، قیمت پوچھی تو اس نے بتایا کہ 2000 دینار اس مکان کی قیمت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس علاقے کے مکانوں کی قیمت تو عام طور پر 1000 ہے، اس کے لحاظ سے ہونی چاہیے تمہارے اس مکان کی قیمت۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا ٹھیک کہتے ہو، اس مکان کی قیمت تو 1000 ہی ہے، لیکن جانتے ہو اس کے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رہتے ہیں، اس لیے ان کے پڑوس کی قیمت 1000 اور لے رہا ہوں میں، تم کو دنیا میں ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک وہ تھے، ایک واقعہ بیچ میں اور بڑھا دوں تاکہ کچھ اور ہمارے دل نرم ہوں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک جن کی شہرت تقوی کی ایسی ہو گئی